ناظرین، آج میں موجود ہوں مدرسہ دارالحدیث اوکاڑا، جو کہ مدرسہ سن 1954 سے دین کی خدمت کر رہے، جن کے طلباء کرام بیرون ملک اور ملک پاکستان کی مختلف مدارس مساجد میں دین کی خدمات کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن اسی حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں مدرسہ دارالحدیث اوکاڑا کے ناظم، جو مدرسہ دارالحدیث اوکاڑا کا نظام چلا رہے ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم مدرسہ دارالحدیث اوکاڑا کے ناظم سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں مدرسہ دارالحدیث اوکاڑا کے دفتر میں، جہاں سے مدرسہ کی ناظم مدرسہ دارالحدیث اوکاڑا بیٹھتے ہیں۔ ہم ان سے انشاءاللہ اسی حوالہ سے مدرسہ کی تربیت بچوں کی اور اس حوالہ سے چند سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ استاد جی، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کس جگہ پیدا ہوئے اور آپ کی ابتدائی تعلیم کا دورہ کیسے چلتا رہا؟ میں 1968 میں میری پیدائش ہے۔ مامو گانجن ایک قصبہ ہے ضلع فیصل آباد میں، اور وہاں پر میں نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ میڈل تقریباً وہاں کیا، اور ہائی سکول گورنمنٹ ہائی سکول سائیوال میں آ کے میں نے یہاں پہ پھر میٹرک کیا۔ یہیں پہ میں رہتے ہوئے ایم اے تک کی تعلیم بھی حاصل کی ہے سائیوالی میں۔ اس دورانیہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ادارہ دارالحدیث اوکاڑا میں اور جامعہ تعلیم اسلام مامو گانجن میں، دونوں اداروں سے میں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے۔ کہ مدرسہ دارالحدیث اوکاڑا کی اسی صفوں میں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرنے والے آج اپنی محنت اور جدوجہد اور کوشش کی وجہ سے آج وہ مدرسہ کی سب سے بڑی سیٹ اور کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے بزرگ ہمارے جو شیخ تھے اس مدرسہ کو چلانے والے، مولانا عبدالرشید راشد ہزاروی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان کی دعائیں ہیں اور ان کی یہ سیٹ ہے۔ آپ استاد جی گورنمنٹ ٹیچر تھے اور آپ کی اچھی خاصی سیلری تھی، تو آپ نے وہاں کیوں چھوڑ دیا اور بالکل کم سیلری میں آپ یہاں مدرسہ دارالحدیث اوکاڑا کی اس خدمت کو آپ نے چنا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ والد صاحب نے انتہائی غربت میں یتیمی کی حالت میں تعلیم حاصل کی ہے اور پھر دین کی خدمت کی ہے، اور اگر وہ انتہائی غربت میں دین کی خدمت کر سکتے ہیں تو آج اللہ کا احسان ہے، بڑی اس سے بہتر حالت ہے۔ میں نے اگر جاب چھوڑی ہے تو یہ صرف دنیا کے لیے تو کمایا جا سکتا ہے، لیکن آخرت کمانے کے لیے کافی کچھ محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو لہذا میں نے بھی سوچا ہے کہ اگر والد صاحب نے اپنی زندگی اس طرح دین کے لیے وقف کی تو مجھے بھی وقف کرنی چاہیے۔ میں نے اپنا وقت جو ہے وہ دین کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا کی یا موقع بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس مالک نے اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے موقع دیا ہے۔ میں اس کا بڑا احسان مند ہوں۔ اس اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ انہوں نے دنیا کے مال و متاع کو ترجیح نہیں دی، بلکہ دین کو ترجیح دی ہے، اور اپنی جان اور مال کا سودا اللہ کی جنت کے ساتھ کیا ہے۔ یہی مثال ہے کہ ہمارے سامنے دنیاوی اچھی خاصی سیلری اور تنخواہ کو چھوڑ کر کے مدرسہ کی ایک بالکل معقول سی ایک تنخواہ اور معقول سے ایک وظیفے پہ زندگی کا روزمرہ گزارنے کے لیے انہوں نے دین کے ساتھ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ مدرسہ دارالحدیث اوکاڑا میں تقریباً کل طالب علم کتنے ہیں اور کتنے شعبہ جات ہیں اور کیا تعلیم حاصل کی جا رہی ہے اور مدرسے کی سہولیات کیا ہیں؟ مدرسہ دارالحدیث میں اس وقت ہمارے پاس 100 سے زائد بچے ہیں، تقریباً 110 کے قریب بچوں کا داخلہ ہو چکا ہے، تو ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ کافی سارے بچے ہمارے پاس شعبہ حفظ القرآن میں ہیں، تو قرآن مجید کا حفظ کرنا جہاں ایک سعادت ہے، وہاں اسے یاد رکھنا بہت بڑی سعادت ہے، اور پھر جسے اس کے بعد قرآن مجید کا فہم مل جائے، احادیث کا علم مل جائے، قرآن و حدیث کی شروحات، تفاسیر اور فقہ کا علم، یہ سارا کچھ ہمارے ادارے میں سکھایا جاتا ہے، اور جو بچہ حفظ کرنا چاہتا ہے اسے حفظ کا موقع ملتا ہے۔ اب ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافہ کرنے کا ارادہ کیا کہ جو بچے مڈل نہیں ہیں ہم ان کو مڈل یہاں پہ کروائیں گے، 8ویں تک کی تعلیم انشاءاللہ ان کے لیے پوری سہولت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں ایسی سہولت دے رہے ہیں کہ بچے قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے الفاظ، ان کے معنی
وہ یاد کر لیں گے، ازبر کر لیں گے، اور انہیں ترجمہ کرنے میں بہت ساری آسانی ہو جائے گی۔ اور جب وہ بچے دینی تعلیم کے اصول کے لیے درس نظامی کے لیے کوشش کریں گے، وقت لگائیں گے، تو انہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ قرآن مجید اور عربی پر عبور حاصل ہو جائے گا، اور ان کے الفاظ، ان کے وکیبلری جو ہے وہ ان کے ذہنوں تک ہم حفظ کے دورانیہ میں ہی پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہت اچھی صحیح، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ ساجی درس نظامی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کتنے طالب علم اور کیسے آپ کے کتنا سٹاف ہے جو آپ کے دستے بازو چل کے مدرسہ دارالحدیث اکاڑا کی خدمت کر رہے ہیں؟ درس نظامی میں ہمارے پاس قریباً 50 کے قریب بچے ہیں، اور یہ طلباء ہمارے وفاق المدارس کا جو نصاب ہے وہ نصاب ہم یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، وفاق المدارس السلفیہ کا۔ اللہ کا احسان ہے، اس وقت ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں ان میں فاضل مدینہ یونیورسٹی بھی ہیں، اور ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، اور ایم ایڈ ٹیچرز، اور علوم اسلامیہ سے بھرپور پوری معلومات رکھنے والے، اور وہ علماء کرام کے جنہوں نے صرف تعلیم ہی حاصل نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ انہوں نے ایکسٹرا کچھ اور بھی کورسز کیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور وہ ہمارے سٹاف میں موجود ہیں، اور طلباء کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں، اور ان کے دینی جہاں علوم سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں پر ان کی تربیت بھی کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس دین کو اپنائیں بھی، اور خود بھی ایسا عمل پیش کریں کہ ان کی زندگی ایک نمونہ ہو اور معاشرے میں وہ مثالی کردار ادا کر سکیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت درس نظامی میں 8 اساتذہ کرام ہیں، جن میں سے 2 دفتر میں ہوتے ہیں اور 6 جو ہے وہ کلاسوں میں پڑھایا کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس علوم عصریہ کے لیے بھی استاد ہیں، میٹرک ایف اے بی اے کی سہولت ہے یہاں پر، اور جب تک یہ بی اے چلے گا تب ٹھیک ہے، اور جب بی ایس ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ اس میں بھی زیادہ جو ہے موڈیفیکیشن کریں گے، ہم اس میں بڑھائیں گے اس کام کو، تو بچوں کو بی ایس کروائیں گے انشاءاللہ، اور یہ بی ایس اسلامیات ہوگا، بی ایس علوم اسلامیہ ہوگا، بی ایس جو ہے نا اردو ہو سکتا ہے، دیگر ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے بھی ہمیں سہولت میسر ہوگی ہم بچوں کے لیے، طلباء کے لیے وہ سہولت ان کو ہم پہنچائیں گے۔ تو ادارہ انشاءاللہ روز بروز ترقی بھی کر رہا ہے، اور بچوں کا اور عوام کا اس ادارے پر بھرپور اعتماد بھی ہے۔ ہم مزید طلباء کے لیے ہمارے پاس گنجائش موجود ہے، اور ہم چاہیں گے کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے اور اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے ہمارے پاس بھیجے، تو ہم انشاءاللہ ان کے اعتماد پر بھرپور طور پہ انشاءاللہ ہم ان کے اعتماد کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اس دور کے اندر جو دور جدید یہ چل رہا ہے، اس میں لوگ اپنے بچوں کو سکول، کالجز اور یونیورسٹیز کا انتخاب کرتے ہیں، وہ وہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ کے مدرسہ میں سہولیات کون سے ہیں جو بچے دور دراز سے سفر کر کے رہتے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے ادھر رہتے ہیں، ان کی رہائش اور کھانے کا انتظام، اور وہ بچہ بیمار ہو جائے تو آیا کہ اس سے کتنی فیس لی جاتی ہے ماہانہ، اور ان کے انتظامات کیسے چلتے ہیں؟ آپ کتنی فیس لیتے ہیں ان بچوں سے، اور کیا کیا آپ ان سے وصول کرتے ہیں؟ بچوں سے ہم صرف وقت لیتے ہیں، بچے ہمیں محنت کے لیے وقت دیں، اور ان کے والدین پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ بچوں کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ جہاں بہترین سٹاف ہے نا، تو وہیں پہ بہترین رہائش گاہیں ہیں، اور بڑے اعلیٰ قسم کے رہائشی کمرے ہیں، اچھی اللہ تعالیٰ نے عمارت دی ہوئی ہے، اور اس عمارت میں بچے پرسکون طور پہ رہتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی سہولتیں ہیں الحمدللہ بجلی کا نظام ہے ہمارا، اگر یہ بجلی بند بھی ہو جائے تو تب بھی بجلی کا ایکسٹرا انتظام ہمارے پاس موجود ہے، وہ جنریٹر بھی ہے اور یو پی ایس بھی، اور بچوں کے لیے ہم نے جہاں رہائش کا انتظام کیا ہے وہیں پہ ہم ان کے لیے اچھا کھانا بھی فراہم کرتے ہیں، اور وہ کھانا جو ہے وہ ایک اعلیٰ سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے، اور اس معیار کو جو حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہوتا ہے اس کے مطابق ہم کھانا بنواتے ہیں اور پکواتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کمی جو ہے نا وہ ہم برداشت نہیں کرتے، اور بچوں سے ہم پوچھتے رہتے ہیں، اگر ان کو کوئی خامی نظر آئے تو ہم اس خامی کو بھی فوری پہ اس کا نوٹس لیا جاتا ہے اور خامی کو دور کیا جاتا ہے،
اور الحمدللہ مجھے 1 سال کے قریب ہو گیا یہاں پر. اب کوئی بھی شکایت ایسی ہے نہیں کہ کسی کو کھانے میں کوئی اعتراض ہوا ہو. اللہ کا احسان ہے, ہمارے پاس کوک بہت اچھا ہے اور وہ بھی اس کو ایک دینی جذبہ سمجھ کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں. تو بچوں کے لیے تو ہم نے ہر سہولت مہیا کی ہوئی ہے. باقی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کا خادم بنائے. آپ بالکل ناظرین سماعت کر رہے ہیں, بالکل فری بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے اور بالکل ہی بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے, بچوں کی ادویات اور بچوں کی دیگر معاملات. آپ کے ساتھ جو انجمن ہے, جو مدرسے کے ساتھ آپ کے ساتھ سپورٹر لوگ ہیں, ان میں سے سرفہرست آپ کا کن لوگوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو انجمن میں سے جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں دینی ادارہ چلانے کے لیے؟ دینی ادارے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے جگہ مولانا حاجی مولا بخش صاحب تھے. انہوں نے میاں مولا بخش صاحب نے جگہ یہ دی تھی. 5 کنال سے زائد یہ جگہ ہے اور اس جگہ پر تعمیر کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے یہاں پہ سابق وزیر میاں زمان صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کی بڑی کاوش رہی ہے. اس ادارے کے ساتھ ان کا تعاون رہا اور آج ان کے بیٹے میاں یاور زمان صاحب MP ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم فرمائے. وہ بہت اچھے معاون ہیں اور وہ ادارے کی تمام معاملات کو وہ خود دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کی معروف ہستی ہیں چودھری محمد انوار الحق صاحب, تو ان کا جو ہے نا بڑا کردار ہے اس ادارے کے چلانے میں. ان کے والد صاحب نے اس ادارے کی سب سے پہلی مسجد اور پہلی تعمیر انہوں نے کی تھی اور اب تک وہ ان کی اولاد جو ہے وہ اس ادارے کے ساتھ ہے اور ان کے بھائی اس ادارے کے ساتھ ہیں. تو ان کا سارا تعاون ادارے کے ساتھ ہے. اور اسی طرح شہر کی معروف اور بہت ساری شخصیات ہیں جن میں سے حاجی عبدالجبار صاحب ہیں, حاجی یونس صاحب ہیں اور راجہ سعید کیانی صاحب ہیں اور اسی طرح رانا پرویز سعید صاحب ہیں اور اس کے رضا الرحمن جگنو صاحب, محمد دین صاحب. یہ شہر کی معروف ہستیاں ہیں جو ہمارے ادارے کے ساتھ ڈاکٹر سعید الرحمن صاحب ہیں اور بھی اس طرح بہت سارے ساتھی ہیں جو بڑھ چڑھ کر ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اس انجمن کا ہمارا حصہ ہیں. اور ان کی کاوش ہے کہ یہ ادارہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے کے لیے, اپنے طلباء کی خدمت کے لیے اور عوام کی سہولت پہنچانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ آپ اب ہمارے جو عوام الناس ہمارے YouTube شوکت اکاڑا چینل اور انشاءاللہ ٹی وی کے ذریعے آپ کو یہ پیغام سنیں گے, آپ ان کو کوئی بچوں کے حوالے سے پیغام دینا چاہتے ہیں, ان کو وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ میں والدین سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے, قرآن کے ساتھ قرآن فہمی کے لیے, حفظ کے ساتھ قرآن کا ترجمہ سکھانے کا جو ہم نے انتظام کیا ہے تو اس کے لیے آپ ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے بچوں کو یہاں داخل کروائیں. اور اسی طرح جو بچے مڈل ہیں وہ ہمارے پاس درس نظامی کے لیے بھیجیں. ہم ان کو میٹرک بھی کروائیں گے, FA بھی کروائیں گے اور BA BS بھی کروائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمپیوٹرز جو ہیں وہ آرڈر دے دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے مہینے تک کمپیوٹرز ہم نے یہاں پہ انسٹال کر دینے ہیں. تو ان کے لیے ہمارے پاس ٹیچر موجود ہیں. تو جتنے بھی کورسز ہو سکتے ہیں جو آسانی سے ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو کورسز کروائے جا سکتے ہوں گے, ہم وہ سارے کورسز کروا کے کمپیوٹر کی تعلیم کے ساتھ بچوں کو جدید تعلیم کی سہولت دے کے معاشرے کے ہم آہنگ کر کے انشاءاللہ ہم انہیں معاشرے کا حصہ بنائیں گے. اور بچے, طلباء اور ان کے والدین کا ہم جو اعتماد ہے وہ ہم اس کو ٹھیس نہیں لگنے دیں گے اور پوری کوشش کر کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ عوام کا اعتماد بھی قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آج کے لیے ہمارا اتنا ہی انٹرویو کافی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی سعی اور کوشش کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.